عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام کی تمام اچھی باتیں اور اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک لی لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے کم زیادہ نفع اور نقصان کا حقیقی مالک ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہماری آپ کی ہدایت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری چنندہ، برگزیدہ، پیارا، محبوب بندہ، رسول اور نبی بنا کر کے اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لاتعداد رحمت نازل فرمائے سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والے تمام مومنین پر، آمین۔ حاضرین جمعہ، آپ اس بات کو جانتے ہی ہوں گے، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو ایام جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایام ربیع الاول کے مہینے کے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمانوں نے اسلام کی اور اپنی جو وقعت کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ جس چیز کو ہم دیکھیں اور ہماری نظر میں وہ اچھی نظر آئے، وہ سارے لوگوں کی نظر میں اچھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر کوئی چیز بڑی تعداد کی نظر میں اچھی لگ رہی ہو، اچھی دکھ رہی ہو، تو وہ قرآن و حدیث کے اندر صحیح ہو، وہ چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو کسی چیز کا اچھا لگنا یا اچھا دکھنا وہ دین نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ چیز دین کے اندر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یوں بیان فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی عبادت کا پہلا مرکز، پہلا گھر، توحید کا مرکز، بیابان علاقے میں، ریگستان میں کعبۃ اللہ کی شکل میں تعمیر کیا، اور اس سے فارغ ہوئے، اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے مقیم کیا، ٹھہرایا، تو ایک دعا کی جو سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کا ذکر فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اس سرزمین میں یہاں کے رہنے والے لوگوں میں انہی کی نسل میں سے ایک ایسے بندے کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیج جس کا مشن یہ ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، جو بھی احکامات تیرے جانب سے نازل ہوں وہ ان احکامات کو، ان آیات کو ان کے سامنے پڑھ کر کے سنائے، تیری باتیں لوگوں کو بتائے، اور اس کی تشریحات، تفصیلات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کی تشریحات ان کو بتائے، اور جو چیز قرآن میں سے نہ ہو لیکن ہو تیرا دین، ہو تیری شریعت، ہے تیری وہی حکمہ، وہ باتیں بھی لوگوں کو بتائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی قرآن کے ذریعے، اسی حدیث کے ذریعے
قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے بتائے، حدیثیں ان کے سامنے بتائے، قرآن کے معنی، مفہوم اور تفاسیر ان کو بتائے، اور اس قرآن اور حدیث کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرے، ان کے اندر جو عقیدے کی برائیاں، معاشرے کی برائیاں، دلوں کی برائیاں اور مختلف قسم کے جو فتنے اور فساد اور بگاڑ ہیں ان کو دور کرے، ان سے پاک کرے، ان کو ایک بہترین معاشرہ بنائے، تیری زمین میں وہ تیرے بندے بن کر کے تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ایسے ہو جائیں، ان کو انہی میں سے بھیج۔ یہ دعا قبول ہوئی ہے نہیں؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جس رب سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اسی اللہ نے، هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے انہی امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، انہی لوگوں میں ایسے رسول کو بھیجا۔ اس کی ذمہ داری ہوئی کہ وہ آیاتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، حکمت کی باتیں بتا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، ان کا تزکیہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے اس سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی معاشرے کو اگر سدھارنا ہو، کسی معاشرے کی اصلاح کرنا ہو تو گیتا نہیں، رامائن نہیں، بائبل نہیں، اس معاشرے کی اصلاح اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس معاشرے کے لوگوں کے اندر اگر کوئی بات اثر انداز کر سکتی ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، تو قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے ذریعے، ہمارے اور آپ کے ذریعے سے نہیں، ہمارے آپ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ اور دنیا جہاں کی پستکیں اور گائیڈیں اور کتابیں پڑھ پڑھ کے سناتے جائیں، ہزاروں دلائل دیں، وہ اثر دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ جو ایسے کٹر، سخت دل، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، خون کے پیاسے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، زندہ درگور کر دینے والے، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گھڑوں میں دفن کر دینے والے، ایسے لوگوں کے دل اگر پگھل سکتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے، شریعت کی تعلیمات ہیں، جب ایسے سخت دل لوگوں کے دل پگھل سکتے ہیں تو دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کے دل کیوں نہیں پگھل سکتے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، ابراہیم علیہ السلام کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور صرف مبعوث نہیں فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس امت کے لیے ایک عظیم احسان قرار دیا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم، هو الذی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی برائیوں کو ختم کرتا ہے، برائیوں کو دور کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ گمراہی سے نکالنا ہو تو اس کے لیے قرآن حدیث ہے اور منہج سلف صالحین کا، منہج صحابہ کا، ورنہ آج بہت سے لوگ قرآن کے درس دے رہے ہیں، حدیثوں کے درس دے رہے ہیں، لوگ معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، خدمت خلق انجام دے رہے ہیں، بہت سے کام کر رہے ہیں، لیکن کیوں تاثیر پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشرے کے لوگوں کے اندر وہ ایمان کی تاثیر کیوں پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ وہ حرارت پیدا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ ولولہ، وہ جوش کیوں نہیں آ رہا ہے دین پر عمل کرنے کا، دین کو تھامنے کا، دین کی حفاظت کرنے کا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا وہ جذبہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے لیے بہترین طریقہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور وہ سلف صالحین کا منہج ہے۔ بہرحال یہاں یہ بتانا اس لیے چاہتا ہوں، یہ چیزیں میں نے پیش کیا، نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اب یہ بعثت کیوں ہوئی؟ اللہ نے کیوں بھیجا آپ کو؟ کیوں بھیجا آپ کو؟ اس امت کے لیے کیوں بھیجا آپ کو؟ صرف اس لیے کہ صرف قرآن نازل ہو جائے آپ کے اوپر اور آپ دنیا کے لوگوں کو بتا دیں؟
نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو ایک مقصد، ایک بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ آئیڈیل اور نمونہ کس اعتبار سے ہے؟ آئیڈیل نمونہ اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جو کر کے دکھایا وہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، اس کے مطابق تم کر کے دکھاؤ، اپنی زندگی کو گزارو، جو تمہیں بتایا اس کے مطابق زندگی گزارو، جس سے تمہیں روکا اس سے تم رک کر کے زندگی گزارو، رکنے میں بھی آئیڈیل، کرنے میں بھی آئیڈیل، ہر چیز میں آئیڈیل تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح ہے، ایک آدمی اچھا نمونہ پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، اچھی چیزیں پیش کر رہا ہے دنیا کے سامنے، دنیا انسانیت کے سامنے، کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو آئیڈیل بنائیں؟ ٹھیک ہے، اچھا آئیڈیل تو ہے، دکھنے میں آئیڈیل ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں اس کی خوبیوں کا، لیکن کیا ضروری ہے کہ اگر وہ اچھا آئیڈیل ہے تو ہم اس کو اپنائیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں ہم؟ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضروری ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو آئیڈیل بنائیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے لوگ دوسرے میدانوں کے اندر، دوسری فیلڈ کے اندر وہ کتنے عظیم کارنامے انجام دے دیں، میرے اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤں۔ اچھی چیزوں کو لے بھی سکتا ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں، ضروری نہیں ہے میرے لیے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا اور ہمیں پابند بنایا۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ گفتار کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جو تمہیں دے عمل کر کے یا زبانی طور پر اسے لے لو، جس سے تمہیں روکے عملی طور پر یا زبان سے اس سے تم رک جاؤ۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، آئیڈیل کیسا ہے؟ آئیڈیل کیسا ہے اور بنانا یا نہیں بنانا ہے؟ قرآن کی آیت ہمیں پابند بنا رہی ہے، پابند کر رہی ہے، بنانا ہی ہوگا، نمونہ آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، آپ کی زندگی کو، امتیوں کو قیامت کی صبح تک اپنی زندگی میں لانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے اس امت کی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اب یہ بات اور ہے کہ عمل نہیں کرنا ہے تو بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہہ دیں کہ آپ کی عادت میں سے ہے، آپ کی خصلت میں سے ہے، یہ حدیث نہیں، یہ بات اور ہے، یہ صحابہ کا ایمان نہیں تھا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہم تفریق کرتے ہیں۔ یہ آپ سے حقیقی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو نبی کرے وہ ہم کریں، جیسے نبی زندگی گزارے وہ ہماری زندگی ہو جائے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے، بغیر تفریق کے یہ ہماری زندگی ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کو آئیڈیل بنایا، احسان امت پر آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا، یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی کی پوری زندگی ہمیں اپنانا ہوگا، جس کا اللہ نے حکم دیا، جس کا نبی نے حکم دیا، جائے کہ کچھ چیزیں نبی کے لیے خاص ہیں جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت کر دی، قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ نبی کے لیے خاص ہے، یہ بات الگ ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد، ابو داؤد اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بخاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیان فرمایا، کیا بیان ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیہ بالنواجذ، تم پر ضروری ہے کہ میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑو، یہ ضروری ہے تمہارے اوپر، علیکم، تم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ اس طریقے سے تم زندگی گزارو۔ اور بخاری کی اسی وہ روایت اس کو واضح کر دیتی ہے۔ کیا بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
بخاری کی روایت ہے، حالانکہ دوسری کتب کے اندر الگ الفاظوں میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ۔ 3 زمانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ کہا۔ اب آئیے اصل مقصد پر، اصل چیز جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ نے آئیڈیل بنایا اور اپنی زندگی سے اس کو کر کے دکھایا، مر مٹ گئے نبی کے فرمان پر، جو نبی نے کیا اس کو کرنے کے لیے، جو نبی نے کہا اس کو کرنے کے لیے، جو نبی نے نہیں کیا جس سے روکا اس سے رکنے کے لیے مر مٹ گئے، جانیں قربان کر دی صحابہ نے، یہ ان کا ایمان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت رحمت للعالمین جو سیرت کی کتاب ہے اس کے مطابق 9 ربیع الاول 1 عام الفیل پیر کا دن صبح صادق کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مطابق 22 اپریل 571 عیسوی، یہ رحمت للعالمین سیرت کی کتاب ہے اس کے اعتبار سے، حالانکہ پیدائش میں بڑا اختلاف ہے، جو معتبر تاریخ ہے یہ ہے۔ الرحیق المختوم جو کہ صفی الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ کی کتاب ہے اور ورلڈ کا پہلا انعام انہوں نے لیا اس کتاب کو لکھ کر کے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیش کی گئی، بیان کی گئی 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن، 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کا دن، اس میں کوئی اختلاف نہیں، پیدائش میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وفات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن جو 12 ربیع الاول ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے؟ یہ دن ایک سوال ہے کہ 12 ربیع الاول جو اتفاق سارے مورخین کا، سارے سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہوئی اور اس میں کسی بھی مسلک کے لوگوں کا اختلاف نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اب جب کہ 12 ربیع الاول ہے تو یہ دن ہمارے آپ کے لیے غم کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کا جو حالات تھے، صحابیات کے صحابہ کے، اس سے اندازہ لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ رہی ہے، آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے، جبرائیل آئے، آپ سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 2 چیزیں رکھا ہے آپ کے لیے، زندگی گزارنا باقی رہنا چاہتے ہیں یا اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کیا، اس کو اختیار کیا، اور آپ نے اپنے ہاتھ کو اوپر کیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات ان للموت سکرات، اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ آپ کو جو سختی ہو رہی تھی، جو پریشانی ہو رہی تھی، جو تکلیف ہو رہی تھی، آپ نے اعتراف کیا، دنیا والوں کو بتایا کہ مرتے وقت کسی کو سختی ہونا، تکلیف کا ہونا یہ اس کے برے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور موت کی سختی یقیناً برحق ہے۔ یہ آپ نے اعلان فرمایا، آپ کی تکلیف کو دیکھا بیٹی نے، آپ کی چہیتی بیٹی نے تکلیف کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، دل تڑپنے لگا اور کہا یا وا کربا بتا، اے میرے ابو جان آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں، آپ تکلیف میں تڑپ کیوں رہے ہیں؟ وا کربا با، اے میرے باپ کی تکلیف، کیا ہو گیا یہ میرے باپ کو، ایسا منظر ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں ہے، جب اپنی لگتے جگر بیٹی کے ان الفاظوں کو سنا، آپ کے تھر تھراتے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ان الفاظوں کو سنا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے اور آپ بیان فرما رہے ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں؟ لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم، اے میری بچی مت پریشان ہو، مت رو میری بچی، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیس علی ابی کی کرب بعد
فَالْيَوْمَ، اے میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو پریشان مت ہو۔ یہ میرے نبی کا حال ہے، یہ نبی کا حال ہے، یہ نبی کی بیٹی کا حال ہے۔ اور جب عمر فاروق کو یقین ہو گیا کہ میرا دوست، میرا حبیب محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، تو مارے غم کے دھڑام سے زمین میں گر گئے، پیروں کے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہی کہ عمر کے بوجھ کو سنبھال لیتے۔ یہ حالت صحابہ کی ہے، یہ حالت میرے نبی کے گھر کی ہے، یہ اہل بیت کی ہے، آپ کی اولاد کی ہے، یہ صحابہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج 12 ربیع الاول ہے، وہ دن ہے 12 ربیع الاول 11 ہجری کا۔ کیا عالم طاری ہے گھر کے اندر، کیا عالم طاری ہے مدینہ کے اندر، کیا عالم طاری ہے ملک حجاز کے اندر، عرب کے اندر؟ غور کیجیے آپ، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر غم منانے کی اجازت ہوتی، یہ غم کا دن ہے، صحابہ کو غم ہوا، غم منانے کی اجازت ہوتی تو صحابہ خلفائے راشدین اپنے 40 سالہ زندگی میں اور صحابہ 110 سال کی زندگی میں دور میں یہ غم بناتے اور ہمارے لیے ایک دلیل بن جاتی۔ لیکن اسلام میں 3 دن سے زیادہ کسی کی موت پر غم منانے کی اجازت نہیں، صرف بیوی کے اپنے شوہر کی موت کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، غم منائے گی۔ غم منانے کی اجازت ہوتی تو غم ابو بکر کو ہوا، غم منانے کی اجازت ہوتی عمر کو ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان سب کو ہوا، فاطمہ کو ہوا، حسن اور حسین کے نانا بچھڑ گئے، فاطمہ یتیم ہو گئی، عائشہ بیوہ ہو گئی، سہاگ لٹ گیا۔ غم منانے کی اجازت ہوتی تو یقیناً ہر سال بنایا جاتا، لیکن نہیں بنایا گیا۔ خوشی کی تو اجازت ہی نہیں، کون منائے گا؟ صحابہ کو غم ہوا، ہمیں کیسے خوشی ہو جائے گی؟ یہ تو دشمنی ہو گئی کہ نبی کا انتقال ہوا، صحابہ کو غم ہوا، عائشہ کو غم ہوا، فاطمہ کو غم ہوا، اور ہم خوشی منائیں؟ یہ تو بالکل الگ عقل سے پرے بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ غم کی اجازت نہ خوشی کی اجازت۔ اب تھوڑا سا سمجھیے اس کو، جو غلط ہوتا ہے غلط ہوتا ہے۔ آزادی ہند یا تقسیم پاکستان سے کے بعد اور اس سے پہلے بھی وارہ وفات کا لفظ استعمال ہوتا تھا، لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، آج بھی بزرگ لوگ اس کو وارہ وفاتی کہتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں۔ اب یہ نام بدلا، بھئی تم تو وفات تو مانتے نہیں ہو، تم تو کہتے ہو کہ پردہ کر گئے، لوگوں کو ہاں ہم تو پردہ کر گئے کہتے ہیں، پھر 12 وفات کیسے منائیں؟ بولے اس کو بدل دیا گیا یوم ولادت، پھر آگے کچھ دن گزرے، ایام گزرے، اس کو بنا دیا گیا یوم میلاد، پھر کچھ دن گزرے اس کو بنا دیا جشن میلاد، پھر اب جو چلن ہے وہ عید میلاد النبی کا ہے۔ اگر یہ دین ہے، اگر یہ عید ہے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عید الاضحیٰ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یوم الجمعہ کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یوم الفطر کہہ رہے ہیں، بدلا نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں بدل گئے؟ یہ نام بدلے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین نہیں ہے، اس کا ثبوت، اس کا وجود قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے۔ جو نقلی دین ہوتا ہے وہ ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، الحمدللہ وہ باقی ہے۔ جی سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ نام بھی بدلے گئے۔ اب یہاں پر جو مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ پہلی چیز کیا ہوتی ہے اس میں؟ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی عید میلاد النبی، اگر اس کو ہم نام دے رہے ہیں تو عید الفطر کے مسائل ہیں، عید الاضحیٰ کے مسائل ہیں، عید الفطر کے مسائل ہیں، عید الاضحیٰ کے مسائل ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر یہ عید ہے، اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، اور جمعہ کی عظمت کی وجہ سے جمعہ کو ہفتہ واری عید کہا گیا ہے، اصل میں 2 ہی عیدیں مسلمانوں کی۔ اگر یہ عید ہے تو عید الاضحیٰ کے، عید الفطر کے مسائل ہیں۔ اور غور سے سنیے بات، بہت غور سے سنیے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعے کے روز پڑھ جائے تو شریعت میں کیا ہے؟ اجازت ہے لوگوں کو، جو چاہے جمعہ پڑھے یا ظہر پڑھ لے، ہے نا بھائی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اگر جمعے کے دن پڑھ جائے تو لوگوں کو اجازت ہے، رخصت ہے، چاہے تو وہ جمعہ پڑھیں یا
ظہر پڑھ لیں، لیکن مسجد کے اندر جمعہ قائم کیا جائے گا، کیونکہ جو لوگ جمعہ اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے جمعہ قائم کیا جائے گا، عام لوگوں کے لیے رخصت ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، عید میلاد النبی کے یہ دن جمعے کے دن پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ جلوس نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ اور نکالیں گے تو جمعہ قائم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کہاں ہیں یہ مسائل کہاں ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ مسائل کون سی کتاب میں ہیں، کون سی حدیث میں ہیں، کون سے قرآن میں ہیں؟ بتائیے آپ۔ میرے اس کا مطلب یہ کہ غلط ہے، جب اس کے کوئی احکامات ہی نہیں ہے تو غلط اس سرے سے وہ چیز۔ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری اہم بات، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے نافرمانی کے گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو۔ یا فضول خرچی ہے، کس قدر لاکھوں روپے کی لائٹنگیں، چراغاں، یہ وہ کیا جاتا ہے، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للانسان کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ نعمت، یہ دولت، یہ روپیہ پیسہ ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ یقیناً غلط ہے، اسلام میں ہے ہی نہیں چراغاں کرنا، لائٹنگیں کرنا۔ اس میں جو بھی تعاون کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، دیتے ہیں، سب گنہگار ہیں، لینے والا بھی گنہگار، دینے والا بھی گنہگار، کسی بھی قسم کا تعاون کرنے والا گنہگار۔ چوتھی چیز، عید میلاد النبی کے نام پر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، قرآن کا کہیں پتہ نہیں، احادیث کا کہیں پتہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل زندگی کا کہیں پتہ نہیں، جھوٹے قصے کہانیوں کا انبار، جھوٹے قصے کہانیوں کا انبار۔ لا تطرونی کما اطرد النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میرے مقام کو نہ بڑھاؤ، میرے درجے کو نہ بڑھاؤ، جیسے کہ عیسائیوں نے، کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھایا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اس سے زیادہ میرے مقام کو مت بڑھاؤ۔ اب اس میں نعت خوانی اور مختلف قسم کی خرافاتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اس میں ایک اہم، بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، مرد و زن کا اختلاط، بھیڑ بھاڑ اور مختلف چیزیں، یہ بھی غلط ہے، اسلام میں سرے سے غلط ہے یہ چیز۔ ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، ایک اہم غلطی جو ہوتی ہے وہ سنیے، لوگ کیا کہتے ہیں، سوائے ابلیس کے، تو سب جانتے ہیں نا، خوشیاں سب مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیجیے آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا میں بول کیا رہا ہوں، لیکن وہ الفاظ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اس کو جنت پہنچا دیتا ہے۔ بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، اللہ اکبر۔ اب سوائے ابلیس کے سبھی لوگ تو جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 سال تک یہ آیا، خلفائے راشدین کی 40 سالہ زندگی دور، صحابہ کا 100 سال کا زمانہ، تابعین تابعین کا 200 سال کا زمانہ، 250 سال کا زمانہ۔ کوئی ایک تاریخ بتا دے، ایک واقعہ بتا دے کہ صحابہ نے، تابعین نے، تابعین نے، محدثین نے، ائمہ نے، امام ابو حنیفہ نے، احمد رضا نے، کسی نے بھی علیہ رحمت، کسی نے بھی، ائمہ محدثین میں سے کسی نے بھی، ائمہ تفاسیر میں سے، ائمہ تواریخ میں سے، سیرت نگاروں میں سے کسی نے بنایا ہو اور علماء نے اس کی تائید کی، علماء حق نے اس کی تائید کی ہو، کوئی ایک مثال کوئی دکھا دے۔ میرے بھائی غلط ہے، جب غلط ہے یہ چیز اور انہوں نے نہیں بنایا تو آپ الزام کس کو لگا رہے ہیں؟ الزام لگا رہے ہیں محمد رسول اللہ پر، الزام لگا رہے ہیں صحابہ اکرام پر، الزام لگا رہے ہیں، ابلیس قرار دے دیا محدثین کو، ائمہ کو، سلف صالحین کو، سب کو ابلیس قرار دے دیا۔ کہہ کیا رہے ہیں ہم؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ جب کوئی ایک دلیل موجود نہیں کہ انہوں نے عید میلاد النبی نہیں بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے سب جشن مناتے ہیں، تو یہ ابلیس آپ نے کس کو کہا؟ ہم نے اپنی زبان سے ابلیس کس کو کہا؟ خود احمد رضا خان نے نہیں بنایا، وہ اس کے مخالف ہیں، پھر ابلیس وہ بھی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا تو ہم سوچیں، اتنی تو عقل رکھیں ہم، کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں میرے بھائی؟ سب غلط ہے یہ۔
ایک اور غلطی دیکھیے، بڑی غلطی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں مانتے، ہم جو نہیں مانتے ان کی بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث میں موجود ہے وہ چیز، الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود ہے، میں ادھر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو اس لیے نہیں مانتے کہ سایہ مانیں گے تو کھندے گا، پیروں کے نیچے آئے گا، توہین ہوگی۔ گنبد خضرا کئی لوگوں نے تصاویر ڈالی، فوٹو ڈالی، سب کچھ الحمدللہ لوگوں نے دیکھا بھی ہے نا، خود الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا یہ چیز کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا سایہ موجود ہے، نہیں مانتے کس لیے؟ اس لیے کہ مانیں گے تو پیروں کے نیچے آئے گا، کھندے گا، توہین ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ عزت کرتے ہیں ہم، الحمدللہ جو لوگ عزت کرتے ہیں مبارکباد ہیں، لیکن عزت حقیقی ہونا چاہیے، جھوٹی نہیں ہونا چاہیے، جھوٹی نہیں ہونا چاہیے۔ عزت کے نام پر نبی کی توہین نہیں ہونا، نبی کی دھجیاں نہیں اڑنا، آپ کی ذات کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا، یہ حقیقی عزت ہوئی نا بھائی۔ اب دیکھیے ذرا، ایک طرف عزت ہے سایہ نہیں ماننا، گنبد خضرا کو نہیں ماننا، اب وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھنڈیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد یہ جھنڈیاں گھوڑوں میں اور نالیوں میں نظر آتے پھریں گی، آپ کو نظر آئیں گے، یہ نالیوں میں گھوڑوں میں نظر آئیں گے یہ جھنڈیاں، گندگی لگی ہوگی ان جھنڈیوں کے اندر۔ اور دوسری بات، کئی تصاویر آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھ لیجئے آپ، گاڑیوں میں ڈی جے، بینر، پردے، چادریں، اس میں موٹے موٹے الفاظ حرفوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگ جوتوں سے رونتے ہیں، جوتوں سے کھونتے ہیں، ان چادروں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ بات تو یہ ہو گئی، دیکھیے آپ، دیکھیے ہم محبت کے نام پر کتنی توہین کر رہے ہیں، اسلام کو کتنا بدنام کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ ابھی دیکھیے پاکستان سے فتویٰ آ گیا، شرم تو ہم کو ہونا چاہیے نا۔ اب آیا پاکستان سے فتویٰ، کیا آیا؟ لوگوں کیک میں محمد رسول اللہ کا نام مت لکھو، لوگوں گنبد خضرا مت بناؤ، کیونکہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہو اور چھری سے اس کو کاٹتے ہو، گنبد خضرا بناتے ہو، چھری سے اس کو ذبح کرتے ہو، یہ توہین مت کرو۔ خود اب اسی جماعت کے لوگ علماء اب فتوے دے رہے ہیں، الحمدللہ دیر آیت، درست آیت، اچھی بات ہے۔ اب ذرا ہم نے سایہ کو نہیں مانا اس لیے کہ توہین، گنبد خضرا کی سایہ کو نہیں مانا اس لیے کہ توہین، کیک میں محمد رسول اللہ لکھتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، گنبد خضرا لکھتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، اور وہ پیشاب اور پاخانے میں مل جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ کہاں جاتا ہے؟ میرے بھائی ہوش کے ناخن لو، اس سے بڑھ کر توہین دنیا میں نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کا نام لکھیں اور چھری سے کاٹیں۔ غور کرو، یہ ایسی نہیں کہہ رہا ہوں میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام اور کفار مکہ کے درمیان میں صلح ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا، صحابہ نے لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ قرارداد۔ کفار نے کہا نہیں، محمد رسول تو مانتے نہیں ہیں، محمد کے بعد میں جو رسول ہے اس کو کاٹ دو، ہٹا دو، اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دو۔ محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں کہ آپ کے نام کو اپنے ہاتھ سے مٹا دیں ہم، اور ہم محمد رسول اللہ لکھ کر کے چھری سے ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اور اس کو قطر قطر کے کھا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان اور موجودہ مسلمانوں یہ میرا اور آپ کا ایمان، گواہی دو اللہ کو گواہ بنا کر کے کس کا ایمان بہتر ہے۔ اور اگر صحابہ کا ایمان تو پھر محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کو اپن نمونہ بنائیں ہم، اور آپ کے نقش قدم پر زندگی گزاریں۔ انہوں نے اس قسم کی کوئی محفلیں اور اس قسم کی کوئی خرافاتیں نہیں کی۔ اللہ کے واسطے ہم اور آپ بھی دین کو سمجھیں، حقیقی دین کو سمجھیں۔ اللہ سے دعائے پروردگار عالم ہمیں حقیقی دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ اس دین کو دنیا تک، لوگ دنیا کے ایک ایک انسان تک، دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے کی اللہ ہم کو توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تیرے کلام کے مطابق، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق
مطابق ہم نے اور آپ نے جو بھی نیکیاں کی ہیں اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم۔